اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملاتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہے اللہ کے محبوب بندے، اولیاء اللہ کی تعظیم، اولیاء اللہ کا ادب احترام، دلوں کے اندر ان کی محبت کو کیسے پیدا کیا جائے، ان کا ذکر خیر کرنا اور ان کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے معلومات حاصل کرنا رکھنا، یہ بالکل ایک مسلمان کو چاہیے، اور انشاءاللہ یہی پروگرام، یہ اس کی ایک کڑی ہے۔ آپ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں مفتی محمد حسان عطاری صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حسان صاحب، اولیاء کرام کا جب ذکر سنتے ہیں کرتے ہیں، عام لوگوں کے دلوں میں تمنا پیدا ہوتی ہے کہ وہ بھی ولایت انہیں ملے۔ ولایت کے حصول کی طلب رکھنا، تمنا کرنا، کیا اس میں کوئی بری چیز تو نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ کا ولی حقیقت میں اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اس کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے۔ اور جو علماء نے قرآن و سنت کی روشنی میں ولی اللہ کی تعریف کی ہے کہ وہ نیک بندہ جو نیکیوں پر استقامت جس نے اختیار کی ہوئی ہو، برائی سے وہ بچتا ہو، اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کو مقام اور مرتبہ یہ حاصل ہو، تو ظاہر ہے کہ ہر مسلمان اس بات کی تمنا رکھتا ہے کہ وہ اللہ پاک کا ولی بنے، اس کا محبوب بندہ بنے۔ کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات اولیاء کے حوالے سے ہیں، نیک بندوں کے حوالے سے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ کسی مخصوص گروہ کے لیے نہیں ہے، مخصوص افراد کے لیے نہیں ہے۔ انبیاء کی صفات تو ظاہر ہے کہ وہ انبیاء کے ساتھ ہی ہیں، کوئی نبی تو ہو نہیں سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کیونکہ آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اور اسی طرح اب کوئی صحابی نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ صحابی ہوئے، اب صحابی بھی کوئی نہیں بن سکتا۔ تو یہ جو اللہ پاک کے نیک بندوں کی صفات قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کی گئی ہیں، یہ ہر ایک کے لیے بیان کی گئی ہیں کہ اللہ جل شانہ کا اس طرح ترغیب دلانا کہ یہ نیکیاں یہ کریں تو اللہ پاک اس پر یہ ثواب عطا فرمائے، اللہ پاک اس کو اپنا محبوب بنا لے، تو ظاہر ہے کہ یہ ہر ایک کو اس کی طرف دعوت ہے کہ وہ یہ صفات کو اختیار کریں، ان خوبیوں کو اختیار کریں، اور اللہ پاک اس پر ان کو یہ انعام عطا فرمائے گا۔ تو یہ تو ہر ایک کے دل کے اندر تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ پاک مجھے اپنا ولی بنا لے، اپنا محبوب بندہ بنا لے، اور اس کے لیے دعا کرنا بھی بالکل جائز ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کی دعا بھی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن پاک میں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، جی یہ بھی، اور اس طرح ظاہر ہے بعض اوقات یہ میں نے سوال بطور خاص قصداً اس لیے بھی کیا کہ ایک طبقہ ایک تعداد ہے کہ اولیاء کا ذکر سنیں تو کہیں گے یار یہ تو بہت بڑے مقام مرتبے والے تھے، یہ انہی کے اعمال تھے، یہ انہی کی شانیں ہیں، کرامت ہیں، وہ ولی اللہ تھے۔ لیکن جس عمل کی بات ہو رہی ہے وہ تو واضح طور پہ قرآن پاک یا حدیث مبارکہ کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، ہر مومن کے لیے کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ولایت کے لیے بنیادی اعتبار سے علم و عمل کی شرط ہے۔ ٹھیک، یعنی ہمارے یہاں اگرچہ کہ ولایت کے جو اسکیل ہیں اور ولایت کے جو معیارات بنائے ہوئے ہیں وہ جدا گانہ ہیں، لیکن جب ہم قرآن و حدیث پر غور کرتے ہیں تو وہاں ہمیں جو معیار نظر آتا ہے وہ علم اور عمل ہے، کہ علم ہو اور عمل ہو،
اور یہ دونوں چیزیں ہر مومن کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ چلیں ہم نے یہ مان لیا، یہ تسلیم کر لیا کہ جو سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی زندگی ہے، ساری رات وہ عبادت کرتے تھے اور دن کے اندر وہ پڑھاتے تھے۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ساری رات عبادت کرتے، دن کے اندر پڑھایا کرتے، اپنا کام کاج کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم اور اولیاء کی زندگی دیکھتے ہیں کہ ان کے مجاہدات سے زندگی بھری ہوئی ہے، اور ان اولیاء اللہ کی جو عبادات ہیں، اتنی کثرت کے ساتھ جو انہوں نے عبادات کی ہیں، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کو دی گئی اجازتوں سے انہوں نے اس کو اختیار کیا ہے، کہ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی روزہ رکھنے کی اجازت دی۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام علیہم رضوان جیسے سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ساری رات اللہ پاک کے خوف سے جاگتے اور کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 500 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں کہ جو اپنے نیک عمل پر ہمیشہ کی اختیار کر سکتے تھے زیادہ عبادت کے اوپر، تو ان کو اجازتیں موجود تھیں۔ اسی سے ان اولیاء کرام کی عبادات جو کثرت کے ساتھ کرتے ہیں اس کی دلیل بنتی ہے۔ لیکن جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ جو اتنی کثرت کے ساتھ عبادت نہیں کر سکتے، ان کے لیے ایک آئیڈیل زندگی ایسی گزاری کہ جس کے اوپر عمل کرنا ہر ایک مسلمان کے لیے آسان ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بلا شبہ تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین آئیڈیل زندگی ہے۔ لیکن یہ آئیڈیل زندگی کس کے لیے ہے؟ آگے یہ ارشاد فرمائے کہ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ، اس کے لیے کہ جو اللہ پاک کو راضی کرنا چاہے اور آخرت کو بنانا چاہے، جس کا مقصود اللہ پاک کی ذات ہو، آخرت ہو، تو ایسے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ بہترین زندگی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز میں زندگی گزاری ہے کہ اگر بندہ اپنے نفس کا پیرو نہ ہو، نفس کے پیچھے چلنے والا نہ ہو، خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا، اس کی اتباع کرنے والا، اس کے پیچھے چلنے والا نہ ہو، اگر اپنی ان بری خواہشات کو مارے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر عمل کرنا چاہے، تو اس کے لیے کوئی دشواری موجود نہیں ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، آپ کے طریقہ کار پر بآسانی عمل کر سکتا ہے۔ کوئی مشکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے چھوڑی ہی نہیں ہے۔ وہ جو اولیاء کرام کی عبادتیں ہیں اس کے لیے الگ سے اجازتیں دی گئیں، ایسے صحابہ کرام علیہ رضوان کو اجازت دی گئیں کہ جو اس پر ہمیشہ عبادت کر سکتے تھے۔ لیکن ہم جیسے افراد کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رات کو آرام بھی فرمایا اور صرف آخری حصے کے اندر اٹھ کر اللہ پاک کی عبادت کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزے رکھے بھی، نفلی روزے، اور اس کے علاوہ نفلی روزے آپ نے نہیں بھی رکھے تاکہ ہم بآسانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر سکیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی حجت، ایک ایسی دلیل ہمارے سامنے قائم کر دی ہے کہ اس کے بعد ہم کسی طرح کا کوئی عذر اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پورا طریقہ کار جس پر عمل کرنا ہمارے لیے بالکل آسان ہے، وہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو جب ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کو اختیار کریں گے، آپ کی سنتوں پر چلیں گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیں مقام و مرتبہ حاصل ہوگا۔ یہ تو قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے محبوبہ فرمائیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی دعوے دار ہو اللہ سے محبت کے، تو میری پیروی کرو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر چلو، اللہ پاک تم سے محبت فرمائے گا، اللہ پاک تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو اس لیے یہ عذر پیش کرنا کہ ان کا مقام و مرتبہ تھا، ہم ایسا نہیں کر سکتے، تو کم از کم آپ وہ تو کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے اوپر لازم قرار دیا گیا، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمومی سنتیں ہیں، اس پر تو ہم عمل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر مقام و مرتبہ ہمیں
دلا دیں گی۔ ماشاءاللہ، اور یہی وہ باتیں ناظرین کرام جس کی وجہ سے عام لوگوں کو بھی یہ جستجو تو رہنی چاہیے اور وہ اعمال کرنے بھی چاہیے۔ قرآن پاک میں وعباد الرحمن فرما کر یعنی اللہ کے بندے، اور یہاں نسبت جو فرمائی نا رحمان کے بندے، یہ بھی بندے سارے رحمان کے ہیں، رب کے بندے ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، مگر ان کے پیارے اوصاف بیان کر کے فرما دیں وعباد الرحمن، یعنی اس آیت مبارکہ اور ان اوصاف کا آغاز ہی انہی سے کیا گیا کہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے یہ ہیں۔ ان کے اندر عاجزی، میانہ روی، زمین پر چلتے ہیں تو بڑی آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، فضول خرچی بھی نہیں کرتے، نہ برائی بدکاری کی طرف جاتے ہیں، اور راتوں کو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں کیسی گزرتی ہیں، وہ راتیں اس انداز سے گزارتے ہیں کہ اپنے رب کے حضور سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں۔ تو یہ راتوں کے سجدے، قیام، یہ بھی ایک اہم ترین وصف ہے عبادت کے اعتبار سے کہ جس میں اللہ پاک ایسے بندوں کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ ہم اگر قرآن پاک میں مختلف آیات پہ بات کریں، راتوں کی عبادت کو بڑا ذکر فرمایا گیا ہے۔ ایک تو وجہ یہ بیان فرمائی راتوں میں یکسوئی ہوتی ہے۔ حسان صاحب علماء نے لکھا کہ راتوں میں یکسوئی ہوتی ہے، کوئی کام کاج نہیں ہوتے، عام طور پہ کسی نے آنا نہیں ہوتا آدھی رات یا اس طرح کے، تو یہ وہ تعلق ہے کہ آدمی اپنے رب سے ایسی لو لگائے اور ایسی عبادت میں مشغول ہو جائے۔ یہ لکھا ہے کتابوں میں، یہ اوصاف بیان کیے گئے، لیکن آج کے دور میں اگر ہم اس پہ بات کریں تو یہ ہمیں تو ایک طرح کی تنہائی، وہ کہیں کہ کوئی آنا نہیں ہے، کوئی کام یاد نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا اگر رات کو جاگ بھی رہے ہیں تو سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں۔ اس سے کیسے جان چھڑا کر کوئی آدمی اس طرف مائل ہو؟ جی، اب یہ تو دیکھیں اس کے لیے تو جو اپنی خود ارادی ہے اور قوت ہے اسی کو جو ہے وہ بروئے کار لانا پڑے گا، یعنی بندے کو خود اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گی۔ وہ آپ کے اس بات سے مجھے وہ ایک پوسٹ یاد آئی کہ کسی نے یہ پوسٹ کی تھی کہ پہلے جب ہم بزرگوں کے حالات پڑھتے تھے کہ وہ ساری ساری رات کیسے عبادت کر لیا کرتے تھے، یعنی ہمارا تو یہ معمولی نہ کہ ایک پارہ پڑھا تو پھر اس کے بعد تھک جاتے ہیں کہ چلو ابھی بند کر کے کچھ دیر آرام کر لیں یا کچھ کر لیں، پھر اس کے بعد یہ پڑھ لیں گے، یا 100 نفل تو برحال آج کے دور میں وہ واقعی کو اللہ کا ولی ہوگا کہ جو ایک وقت کے اندر 100 نفل پڑھ لیتا ہوگا، مسلسل پڑھتا ہو۔ چند نفل پڑھنے کے بعد پھر بندہ بڑی راتوں میں بھی تھک جاتا ہے کہ چلو کچھ اور کر کے پھر اس کے بعد میں نفل پڑھوں گا۔ تو انہوں نے یہ لکھا کہ پہلے میں یہ پڑھتا تھا تو سوچتا تھا کہ یہ ساری ساری رات کیسے عبادت کرتے تھے، ان کا دل کیسے لگتا تھا، لیکن اس کے بعد پھر میں نے سوشل میڈیا کو دیکھا کہ جس میں ہمارے نوجوان 2-2, 3-3, 4-4 گھنٹے اس طرح گزارتے ہیں کہ بعض اوقات ان کی پلکیں بھی نہیں جھپک رہی ہوتی، یعنی آنکھیں تک وہ موبائل سے نہیں ہٹا رہے ہوتے۔ تو اس سے مجھے پتہ چل گیا کہ جس طرح ان کو اس کا چسکا لگا ہوا ہے، لت لگی ہوئی، ان کو اس کا ایک ذوق اور شوق ملا ہوا تھا عبادت کا، کہ ان کو اللہ کی عبادت کے اندر مزہ ہی اس طرح آتا تھا کہ ساری رات اس کے اندر وہ گزر جایا کرتی تھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جس کو ان چیزوں کی لذت مل جائے نا تو پھر اس کا لطف ہی الگ ہوتا ہے۔ ایک روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ بندہ جب مناجات کرتا ہے، اللہ پاک سے دعا کرتا ہے تو اس کو بڑی لذت آتی ہے، پھر اس سے وہ لذت، وہ جو اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے وہ اس سے لے لیا جاتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر گڑ گڑا کر یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ وہ جو بھی دعا میں لذت پاتا تھا نا وہ مجھے تو واپس دے دے۔ تو اللہ پاک اس کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے کہ یہ اس چیز کے لیے مجھ سے دعا کر رہا ہے۔ تو یہ بڑی لطف کی بات ہوتی ہے، بڑی ذوق کی بات ہوتی ہے کہ جس بندے کو اس طرح کا ایک لذت ملنا شروع ہو جائے کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اس کو سکون مل رہا ہے، اس کو مزہ آ رہا ہے۔ تو ایسے بعض اوقات یہ لمحات آتے ہیں، کیفیات آتی ہیں۔ بہت سے افراد کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام ویسے ہی چل رہے ہوں گے، لیکن کسی دن اچانک بیٹھے ہوں گے اور لمبی لمبی دعائیں کر رہے ہوں گے، قرآن پڑھ رہے ہوں گے، دیر دیر تک نفل پڑھ رہے ہوں گے۔ وہ یہ کہ ان کو اچانک اس کی لذت ملتی ہے تو پھر وہ اس کے اندر لگ جاتے ہیں۔ تو اب یہ تو اپنی عادت بنانا پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، عادت میں ایک یہ ہوتا ہے بعض اوقات آدمی سوچتا ہی رہتا ہے، نیت کرتا ہی رہتا ہے، اب نیت کی ہے تو اس کو کر گزریے، بالکل کر گزریے۔ اس پر قبلہ استاد محترم مفتی قاسم صاحب فرمانے لگے کہ نیت کی ہے تو اب کر گزریے اس کو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نیت کریں پھر اس کے بعد اس نیت کو پھر
عزم میں یا اس نیت کو عمل کے اندر تبدیل کرنے میں کافی وقت لگائیں. تو اس پر ایک مثال دی. فرمایا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن تہجد کے فضائل سنیں نا تو نیت کرتے ہیں تہجد پڑھنی ہے، کل سے تہجد پڑھنی، کل سے تہجد پڑھنی، پڑھتے ہی نہیں، کبھی ہوا ہی نہیں. ایک دفعہ یہ اپنے آپ پہ چاہے بوجھ ہو، چاہے کچھ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، کچھ بھی تکلیف یا برداشت کر کے اپنے آپ کو مصلی کے لیے کھڑا کر دے، پھر دیکھیں اللہ پاک اس کو کیسے انعامات عطا فرماتا ہے اور انشاءاللہ یہ استقامت بھی نصیب ہوگی. تو جیسے ہم اس طرح کی گفتگو سنتے ہیں کہ اولیاء کرام کے یہ اوصاف تھے، یہ انداز تھے، تو ناظرین کرام پھر یہ طریقہ ضرور اپنایا کریں کہ ان میں سے کچھ نہ کچھ اعمال لیں اور اس کو کر گزریے. جو فرائض ہیں وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کسی طرح کی. ہم بات کر رہے ہیں فرائض سے اوپر کی بات کر رہے ہیں کہ فرائض کے بعد آدمی کون کون سی ایسی نیکیاں کہ جو کرتا جائے اللہ انہیں اپنا قرب عطا فرمائے. آپ کے سوالات کی طرف بھی بڑھنا ہے تو دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں. یہ بتائیے کہ غوث اعظم کے وصال کے بعد کیا ان کی اولادوں نے اس سلسلے کو جاری رکھا تھا کہ ہر سال جو ہے یا ہر مہینے 11ویں شریف منانا، کیا اس طرح سے لنگر وغیرہ کرنا اور یہ ان کے منقبتیں پڑھنا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ذرا اس کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیں. ماشاءاللہ غوث پاک کے مریدوں نے، آپ کے خلفاء نے، یہ میں تو کہتا ہوں ان کی کون سی محفل ایسی ہوگی کہ جس میں وہ غوث پاک کا تذکرہ نہ کرتے ہوں، ان کو یاد نہ کرتے ہوں. آج ہم 1000 سال بعد حسان صاحب آج بھی ان کا ذکر ایسے لگتا ہے کہ جیسے 1 صدی کے، 2 صدی کے، 3 صدی کے، یعنی ہر بچے کو ان کا ذکر ہے. پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ 11 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا، ہاں، یہ ہمیں معلوم کیسے ہوا؟ 11ویں کا پتہ کیسے چلا ہے؟ یہ تو ظاہر ہے کہ آپ کے اخلاف نے، جو آپ کے بعد افراد آئے، انہوں نے اس کو یاد رکھا اور آگے تک پہنچایا. باقی رہا یہ کہ کیا آپ کے بیٹوں نے اس طرح کیا یا نہیں کیا، تو اس پر اصول یہ یاد رکھیں کہ کسی عمل کے نہ کرنے کی وجہ سے کسی بھی شخص کے، حتیٰ کہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کہ جو ہمارے لیے حجت ہے، جن کا کوئی عمل کرنا یہ ہمارے لیے دلیل ہے، اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کوئی کام نہیں کیا اور اس کام کا کوئی وہاں پر داعی بھی موجود نہیں تھا کہ وہ کام ضروری کرنا ہو اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن کوئی ایسی بات نہیں تھی، ویسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ وہ کام کرنا ناجائز ہے. بہت سارے امور ہیں، بہت سارے کام ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نہیں کیے. جیسے مثال کے طور پر آپ تراویح کی جو جماعت ہے جس کے اوپر پابندی کے ساتھ ہم کاربند ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دن پڑھائی، اس کے بعد آپ نے نہیں پڑھائی. ابتدائی 4 دن تک، حالانکہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے بعض الگ الگ گروہ کے اندر پڑھائی کرتے تھے، لیکن سب کو ایک قاری کے اوپر جمع کرنا، ایک ہی جماعت کروانا اور پھر اس کے اوپر مداومت، ہمیشگی ہونا، یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوا. اور آپ نے خود اس کے بارے میں فرمایا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، اور ایک میں نعم البدعۃ ھذہ، کہ کتنی اچھی یہ بدعت ہے، یعنی کتنا اچھا یہ نیا طریقہ کار ہے. قرآن مجید فرقان حمید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا گیا، ساری آیتیں، ساری صورتیں، سب کچھ لکھا گیا، موجود تھا، لیکن جمع نہیں ہوا ایک جگہ پر. جمع کب ہوا؟ جب جنگ یمامہ کے اندر حفاظ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک بہت بڑی تعداد شہید ہوئی. بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اس طرح اگر حفاظ شہید ہوتے رہے تو قرآن کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے، تو آپ اس کو ایک جگہ جمع کروا لیجئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ یہ تھے کہ جو کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ صدیقیت کے اندر یہ عرض کی کہ اگرچہ کہ یہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، واللہ ہوا خیر، لیکن اللہ کی قسم یہ بہتر ہے. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بات سمجھ آ گئی، تو ان دونوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا. وہ جوان تھے، وہ کاتب بھی تھے، لکھا کرتے تھے وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر. تو ان کی ٹیم بنائی اور ان کو کہا کہ آپ جو ہے وہ قرآن پاک کو جمع کریں گے ایک جگہ پر. تو ان کے الفاظ بھی یہ تھے کہ جو کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ آپ دونوں کیسے کریں گے.
تو ان دونوں حضرات کے الفاظ یہ تھے کہ واقعی نہیں کیا، واللہ ہوا خیر، لیکن اچھا، اللہ کی قسم بہت اچھا کام ہے۔ ان کو بھی سمجھ آ گئی، پھر انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو ایک جگہ پر جمع کیا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ تو نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی۔ جمعہ کی اذان نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دوسری اذان ہوئی، نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دوسری اذان ہوئی، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دوسری اذان ہوئی، ایک ہی اذان ہوا کرتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے آدھے حصہ گزرنے کے بعد پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری اذان شروع کروائی۔ ساری دنیا میں وہ رائج ہے، چل رہی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر اس موقع پر تشریف فرما ہوتے تو آپ بھی اسی کام کو ارشاد فرماتے۔ تو اس طرح بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ سیاہ ستہ کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا، بعد میں آنے والوں نے وہ کام کیا، لیکن چونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے خلاف نہیں تھا، اصول و ضوابط کے مطابق تھا، تو اس لیے اسے کیا گیا۔ تو لہذا اگر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزادوں نے یہ اہتمام نہ بھی کیا ہو، تو چونکہ یہ کام ایک نیک کام ہے، اس موقع پر جو بھی کام کیے جاتے ہیں وہ اچھے کام کیے جاتے ہیں، اور ایصال ثواب کے لیے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 11ویں شریف منائی جاتی ہے، ان کی شان و عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہ 11ویں شریف منائی جاتی ہے، ان کی برکات کو، ان کے فیضان کو حاصل کرنے کے لیے 11ویں شریف منائی جاتی ہے، اور اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، تعلیمات اسلامیہ کے خلاف ہو، لہذا اس کے منانے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ آپ کے اصحاب و آپ کے خلفاء اور آپ کے بیٹوں نے اس طرح 11ویں شریف نہیں منائی، ورنہ کتابیں اس حوالے سے آپ کو خاموش ملیں گی۔ اگر منانا ثابت نہیں تو نہ منانا بھی ثابت نہیں ہوگا۔ اور ہم آج یہ دیکھتے ہیں، یہ کو پاک و ہند کی ایجاد نہیں ہے۔ آپ آج بھی اگر بغداد شریف چلے جائیں، دنیا بھر سے لوگ وہاں پر آتے ہیں، اور صرف اردو بولنے والے نہیں، بالکل، بلکہ کرد اور کئی عربی بولنے والے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار اقدس پر اس دن حاضر ہوتے ہیں، اور دنیا کے کئی مقامات پر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی 11ویں شریف منائی جاتی ہے۔ ان کے تو انداز ہی جو ہے نا وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں، بعض ایسے محبت بھرے انداز ہیں، تو اللہ والوں سے پیار کرنے والے الحمدللہ روح زمین پر کونے کونے پر موجود ہیں۔ اچھا، یہ جو مثالیں دی نا آپ نے، جب یہ بات ہوتی ہے تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے یار یہ تو دین کی ایک اہم ترین چیزیں تھیں، ان کا تحفظ ضروری تھا، اور دینی طور پر مثال ہو۔ کبھی کبھی امیر اہل سنت کچھ دنیاوی بھی مثال دے دیتے ہیں۔ ایک دو دفعہ امیر اہل سنت نے فرمایا کہ تم یہ بریانیاں کھاتے ہو، یہ کرتے ہو، اس طرح کی چیزیں، تو یہ بھی تو، حالانکہ اس سے پہلے آپ نے بڑی ترتیب سے مساجد کے مینار ہیں، مساجد کے باقاعدہ محراب ہیں، یہ بھی مثالیں دیں، جو آپ نے دی وہ بھی دیں، لیکن اس کو لے لیا جائے گا، لو جی آپ یہ بریانی، تو یہ کھانے پینے تو اپنے دور میں چلتے رہتے ہیں، اس کو یوں آگے سے ٹال دینا کہ یہ جو دینی مثالیں آپ نے دی ہیں، اتنے قرآن پاک کے اعراب کی، جمع کی، تراویح کی، یہ سب تو دینی بہت بڑے معاملات تھے جن کو برقرار رکھنا تھا، لیکن 11ویں سے تو کوئی برقرار۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن و سنت کے اندر کوئی آپ اس کا فرق دکھا دیں ٹھیک کہ یہ کام کرنے کی اجازت اور یہ کام کرنے کی اجازت نہیں، ٹھیک ہے۔ حدیث پاک تو مطلق ہے نا، کل بدعت ضلالہ، جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، حالانکہ اس کا معنی علماء نے دوسری احادیث طیبہ کی روشنی میں واضح طور پر یہ بیان کیا ہے کہ اس سے مراد وہ بدعت ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے خلاف ہو، ورنہ من سن سنۃ حسنۃ فی الاسلام فلہ اجرھا واجر من عمل علیہا، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں یہ ارشاد فرمایا کہ اسلام کے اندر جو اچھا کام ایجاد کرتا ہے اس کو اس کا ثواب ملتا ہے، اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس میں تو کوئی فرق نہیں کیا گیا نا، کوئی ان کے درمیان جو ہے وہ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ دین کا ضروری کام ہو تو ایجاد کرنے کی اجازت، یہ کام ضروری نہ ہو تو ایجاد کرنے کی اجازت نہیں، ایسا کوئی فرق نہیں۔ چلیں اور آگے چلتے ہیں اور مثالیں سن لیتے ہیں۔ قرآن پاک کے بعد سب سے مشہور کتاب اور سب سے جس کو سند کے اعتبار سے اصح کتاب کہا جاتا ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے جو اصح کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے، الجامع الصحیح، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب، جس کی دلیلیں لوگ طلب کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کتاب کو 16 سال کے عرصے میں لکھا، اور اس کتاب کو آپ نے 3 دفعہ اس کی
آپ نے لکھا اور اس کی علماء نے صورت بیان کی کہ کس انداز میں آپ نے 3 مرتبہ اس کو لکھا، کہ اس کو پہلے رفع کیا، پھر فیئر کیا، پھر اس کے بعد ابواب بندی کی اور ابواب کے اندر اس کو لکھا، ایک پوری تفصیل ہے۔ اچھا، اس کو ایک بڑا حصہ اس کا آپ نے ریاض الجنہ کے اندر بیٹھ کر لکھا برکت حاصل کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات زندگی کے اندر یہ لکھا ہے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح الباری کے اندر کہ یہ بات ثابت ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کیا، 2 رکعت نفل پڑھے، استخارہ کیا، پھر اس کے بعد حدیث لکھی۔ یعنی اتنے انداز نیک کام ہے نا، نفل پڑھنا نیک کام ہے، اس کام کے لیے غسل کرنا یہ نیک کام ہے، استخارہ کرنا یہ نیک کام ہے، یہ دنیاوی مثال نہیں ہے، یہ بخاری شریف لکھے جانے کی مثال ہے۔ اصح الکتب، امام بخاری یہ لکھ رہے ہیں، اور امام ابن صلاح کی تحقیق کے مطابق 7275 اور ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی کی تحقیق کے مطابق اس سے بھی زیادہ اس میں حدیثیں موجود ہیں۔ تو ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے آپ یہ کام کریں۔ آپ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کسی میں بھی اس کی مثال دکھا دیں، ایک بھی مثال آپ کو نہیں ملے گی، لیکن جائز بالکل درست، بالکل درست۔ امام بخاری کو اس کی وجہ سے برکتیں حاصل ہوئی بخاری شریف کو۔ تو اب آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کتاب ہی بدعت کے ساتھ لکھی گئی ہے اور اس کو آپ سب سے زیادہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، مسلمان مانتے ہیں اس کو، ہم بھی مانتے ہیں اس کتاب کو، اصح الکتب ہے، سند کے اعتبار سے انتہائی مضبوط کتاب ہے۔ تو اب آپ بتائیں نا کہ جب یہ کتاب اس انداز میں لکھی گئی تو سب سے پہلا فتویٰ تو پھر امام بخاری کے اوپر لگے گا۔ بلکہ وہ جو ایک بات کر دیتے ہیں کہ تم کیا صحابہ سے بڑھ کے عاشق رسول ہو، اتنے بڑے امام بخاری کے صحابہ سے بڑھ کر عاشق تھے، حالانکہ کتابیں تو تابعین نے بھی لکھی، صحابہ نے بھی احادیث طیبہ کو جمع کیا، بعد میں لکھوایا بھی، تو پھر ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اسی طرح کا اہتمام کرتے، انہوں نے تو اہتمام نہیں کیا اس طرح کا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس انداز میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے کہ آپ باقاعدہ تخت لگواتے، پھر اس کے بعد دھونی جو ہے وہ لوبان کی اور خوشبو کی دی جاتی، آپ غسل کر کے خوشبو لگا کے آتے، سر جھکا کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں سنایا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو تابعی بھی نہیں ہے، آپ ایک مثال اس انداز میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کو بیان کرنے کی دکھا دیں، آپ کو نہیں ملے گی۔ لیکن بالکل درست ہے، تعلیمات اسلامیہ کے عین مطابق یہ چیزیں سیکھی ہی امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے سے پہلے والوں سے ہیں۔ تو ایسا بہرحال یہ ایک ظلم و جبر ہے، اور علم کے ساتھ اس کا نا انصافی ہے، یہ انصاف کا خون کرنا ہے کہ جو باتیں قرآن و سنت کے ساتھ ثابت ہیں اس پر ہم اور ابھی دلائل دے سکتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے واضح طور پر فرمان موجود ہیں، امام ابو نعیم نے سند جید کے ساتھ اس بات کو روایت کیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدعت 2 طرح کی ہیں، بدعت دلالت اور بدعت ہدایت۔ بدعت کا لفظ اصل میں ہمارے یہاں ایک مذموم معنی کے اندر، یعنی برے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، ورنہ بدعت کا مطلب ہر نئے کام کو بولتے ہیں۔ جو بھی نیا کام ایجاد کیا جائے جس کی پہلے مثال موجود نہ ہو، ایسے کام کو بدعت کہا جاتا ہے۔ تو جو کام ایسا ہے کہ قرآن و سنت کے عین موافق نہیں ہے، اس کے مخالف ہوتا ہے، تو پھر ایسی چیز گھبرائی کہلاتی ہے۔ لیکن اگر اس میں قرآن و سنت کی کوئی مخالفت نہیں ہو رہی تو اس پر تو علماء نے دلائل کے انبار قائم کیے ہوئے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج کے بزرگ نہیں ہیں، 7ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب تہذیب الاسماء واللغات کے اندر امام عز الدین ابن عبد السلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ متوفہ سن 660 ہجری ایسے جلیل القدر عالم ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا تعارف اس الفاظ میں لکھتے ہیں کہ اجمع العلماء علی جلالتہ و علمہ، کہ علماء کا ان کی بزرگی اور ان کی علم کے اوپر، کہ یہ علم کے شاہسوار ہیں، علم کے سمندر ہیں، اس پر اجماع ہے۔ ان کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ انہوں نے بدعت کی 5 قسمیں کی ہوئی ہیں۔ ایک بدعت جو حرام ہوتی ہے، ایک بدعت وہ کہ جو مکروہ ہوتی ہے، ایک بدعت وہ کہ جو مستحسن یعنی اچھی ہوتی ہے، مستحب ہوتی ہے، ایک بدعت وہ کہ جو مکروہ ہوتی ہے، ایک بدعت وہ کہ جو مباح ہوتی ہے۔ یہ 5 قسمیں آپ نے بیان کی، اس کو امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا، پھر اس کے بعد علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا، اور پھر اس کے بعد ایک جم غفیر جو علماء کا ہے وہ اپنی کتابوں کے اندر اس کو ذکر کرتے ہوئے آیا۔ اور یہ کوئی انجینئرنگ پڑھ کے یا ڈاکٹری پڑھ کے علماء نہیں بنے تھے، یہ وہ علماء تھے کہ جنہوں نے
دن رات قرآن و سنت کو پڑھا تھا، جن کا کام ہی یہ تھا کہ وہ قرآن و سنت کو ان کی بنیادوں کے ساتھ، عربی کے ساتھ اور عربی اصول اور قواعد اور ضوابط کے ساتھ، اور پھر اپنے اسلاف کے طریقہ کار سے سیکھتے ہوئے آ رہے تھے۔ یہ وہ نہیں ہے کہ جن کو یہ بھی نہ پتہ ہو کہ التہذیب التہذیب اور شرح الصدور یہ پڑھا جاتا ہے، یا تہذیب التہذیب اور شرح الصدور پڑھا جاتا ہے۔ جو شرح الصدور کو الشرح الصدور پڑھیں اور جو تہذیب التہذیب کو التہذیب التہذیب پڑھیں، ان کی علمیت جو ہے یہ اہل علم کے سامنے واضح ہے کہ یہ گرامیٹیکل کتنی بڑی غلطی ہے، گرامر کے اعتبار سے کتنی بڑی غلطی ہے۔ جو یہ حضرات اس طرح کتابوں کے نام نہ جانتے ہوں، وہ ان علماء کے مقابل آ کے بات کریں گے۔ تو ان علماء نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ بیسیوں احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر اور قرآن کی نصوص کے ذریعے، ہمارا چونکہ موضوع نہیں تھا ورنہ اس کے اوپر بیسیوں دلائل موجود ہیں، کچھ باتیں میں نے ذکر کی آپ کو احادیث طیبہ کی روشنی میں اور اقوال علماء کی روشنی میں اور متقدمین علماء کے اقوال کی روشنی میں، ورنہ اس پر احادیث کے ڈھیر موجود ہیں کہ جو ہم بیان کر سکتے ہیں اس پر۔ تو ان علماء نے ان احادیث کی روشنی میں ان اصولوں کو بیان کیا ہے، ضابطوں کو بیان کیا ہے، کہ جس سے واضح ہوتا ہے کہ بدعت کی 5 قسمیں ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور اسی کے مطابق پھر یہ کام ہوتے ہیں سارے، اور اس میں دینی مثالیں بھی موجود ہیں، دنیاوی مثالیں بھی موجود ہیں، دونوں طرح۔ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑے بڑے دین کے کام تھے وہ بھی موجود ہیں، اور بقول بعض کے وہ کام کے جو بہت بڑے بڑے کام نہیں ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور ان کو سارے مانتے بھی ہیں اور ان کو کرتے بھی ہیں۔ لیکن مسئلہ وہیں آتا ہے جب کبھی میلاد شریف کا ہو، جب کبھی 11ویں شریف کا معاملہ ہو۔ حالانکہ 11ویں شریف یہ تو ایک اصال ثواب ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، بہت زیادہ کوئی اس میں بڑی کوئی لاجک سمجھنے والی نہیں ہے کہ اب ہم اس کو کہیں کہ اس کا ثبوت کہیں ہے ہی نہیں، معاذ اللہ، ایسا نہیں۔ 11ویں شریف بطور خاص اصال ثواب، ہم اپنے مرحومین کو جو اصال ثواب کرتے ہیں، اولیاء کرام کو، ولی اللہ کو، جو ان کو اصال ثواب کیا جاتا ہے تو اس کو ایک خاص نظر کا نام سے موسوم کر دیا جاتا ہے۔ ان کی نیاز ہے، ان کی نظر کر رہے ہیں، ان کی یاد میں یہ عرس منا رہے ہیں، یہ محفل کا اہتمام کیا ہوا ہے بیسک اصال ثواب۔ اور اصال ثواب کی اصل کی طرف ہم جائیں گے تو یہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں اگر دیکھیں، ایک کی دعا سے دوسرے کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اگر فائدہ ہی نہیں ہونا تو پھر دعا کرنی کیوں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کیا آپ اتحیات میں بیٹھ کر یہ دعا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ کن کے لیے دعا مانگتے ہیں؟ اپنے لیے، ماں باپ کے لیے۔ تو بھئی جب اگر ہماری دعا سے کسی اور کو فائدہ نہیں پہنچنا تو پھر اس کا مطلب دعا کا فائدہ ہی نہیں ہے مانگنے کا۔ حالانکہ ایسا نہیں، ہماری دعاؤں سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ زندہ لوگ، زندہ افراد جو کچھ نیک عمل کر کے اپنے مرحومین کو بخشتے ہیں، اصال کرتے ہیں، یا اولیاء کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، تو ان کا فائدہ ان کو پہنچے گا، وہ ان کو پہنچے گا۔ تو اصال ثواب وہ ثابت ہے، وہ آپ قرآن پاک پڑھیں، وہ آپ احادیث طیبہ پڑھیں، اور اتنی احادیث جن کے اندر باقاعدہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمارے فلاں کا انتقال ہوا، کیا کریں؟ تو آپ کسی کو صدقے کا بتا رہے ہیں، کسی کو پانی کے صدقے کا بتا رہے ہیں، کسی کو حج کا بتا رہے ہیں، کسی کو کچھ اور عمل بتا رہے ہیں، اور خود آپ کی ترغیبات ہیں، صدقہ جاریہ پہ ترغیبات، کچھ آپ کی وہ بشارتیں ہیں کہ مرنے کے بعد یہ ثواب ملیں گے، اس میں صدقہ جاریہ ہے، نیک صالح اولاد کو چھوڑ کر جانا ہے، اور کوئی ایسا علم آپ چھوڑ کر گئے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، تو یہ سارے کیا ہیں؟ اصال ثواب ہے۔ تو بیسک یہ سمجھنا چاہیے ناظرین کرام کہ یہ اصال ثواب ایک درخت ہے، ایک تنا ہے، اور یہ اوپر اس کی ساری یہ شاخیں ہیں۔ اب ان شاخوں میں آپ کہیں کہ کہیں سوئم ہے تو کہیں 40واں ہے، کہیں 10واں ہے، کہیں برسی ہے، کہیں 20واں ہے، یہ اس کی شاخیں ہیں۔ لیکن اصل کی طرف جائیں گے تو وہ ہے اصال ثواب۔ اچھا، انہی میں جب اولیاء اللہ کا تذکرہ آتا ہے، بزرگوں کا تذکرہ آتا ہے، تو اب یہ ان کی نظر و نیاز ہے، ان کی خدمت میں ہم اپنی طرف سے یہ تحفہ پیش کرتے ہیں۔ لیکن سارا اگر اس کو کہیں کہ ایک لفظ میں کہ یہ کیا ہے، ایک جملے میں کہیں تو یہ کیا ہے، تو یہ ہے اصال ثواب۔ یہ وہ درخت، وہ تنا ہے کہ جس کی شاخیں یہ پھیلی ہوئی ہیں۔ تو جب اصل ثابت ہے تو پھر جو یہ شاخیں ہیں وہ بھی اس کی ثابت ہیں، کیونکہ اصل مراد اصال ثواب ہے۔ تو 11ویں شریف کو
اور یا فاتحہ ہو، نیاز ہو، کچھ بھی ہیں، یہ سب کچھ ایصال ثواب ہے۔ یہ ہے ایصال ثواب، اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ایک کے عمل سے دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایک کے عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ زندہ لوگوں کی دعا کرنے سے پہلے کے فوت شدہ لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اس لیے دعا ہو یا کوئی نیک عمل ہو، یہ ایصال ثواب ہے، اور یہ ایصال ثواب ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ تو کافی لمبی گفتگو ہوئی ہے، لیکن ہونی چاہیے تاکہ عقیدہ درست جو ہے نا وہ ذہنوں میں راسخ ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم علم سیکھتے نہیں ہیں باقاعدہ، لیکن جب کبھی ادھر ادھر سے کوئی کلپ دیکھ لیا، کوئی بات آ گئی، تو اب پھر پکڑ کے بیٹھ دیتے ہیں، سر پکڑتے ہیں، یار ابھی تو پوچھا ہی نہیں تھا، یہ کس سے پتہ کرنا ہے، کوئی عالم صاحب ہو، مفتی صاحب ہوں، اور پھر اپنے آپ کو وسوسوں میں ڈالتے ہیں۔ حالانکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے علماء برسوں سے بیان کر رہے ہیں۔ مدنی چینل پر قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ برسوں سے یہ بیان فرما رہے ہیں، اور آپ کا ایک رسالہ بھی ہے باقاعدہ فاتحہ کا طریقہ، آپ وہ پڑھیں، اس میں بھی ایصال ثواب کے بالکل دلائل موجود ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں میں وسوسوں میں نہیں آنا چاہیے۔ سوال لیتے ہیں ایک۔ میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کچھ ایسی بچے ہیں کہ جو مادر ذات ولی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو شروع سے ولایت عطا فرماتا ہے، لیکن کوئی شخص اسی نیت سے یہ چاہے کہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس سے ماخر روحانیت حاصل ہو، تو وہ کس طرح حاصل کر؟ جی، کچھ ولی پیدائشی ولی، کچھ بعد میں ولی بنتے ہیں، تو کیا کہیں گے آپ اس میں؟ دیکھیں، ولایت کے حوالے سے جو ہمارا موقف ہے، اگرچہ کہ اس میں علماء کا تفصیلی کلام ہے، لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ ولایت جو ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، یعنی اللہ پاک جسے چاہتا ہے اپنا ولی بنا لیتا ہے، یہ اس کی نعمت اور اس کے انعامات ہیں۔ ہاں، اللہ پاک کی طرف سے چونکہ انعامات بکثرت ہوتے ہیں، اور بندہ جب اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے اور اس کا مقصد اللہ پاک کو راضی کرنا ہوتا ہے، تو پھر اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ کے اندر مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ وہ اس کی عنایت ہوتی ہے کہ وہ اس کو ولایت کا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب بعض تو ایسے اولیاء گزرے کہ جن پر اللہ پاک کی ایسی عنایتیں کہ ان کو اللہ پاک نے بغیر کسی کوشش کے اپنا ولی بنا لیا، ان کو علم کی دولت بھی عطا فرما دی، ان کو اللہ پاک نے عمل کی دولت بھی عطا فرما دی، اور پھر وہ مقام و مرتبے طے کرتے رہے، وہ آگے سے آگے بڑھتے رہے۔ تو ایسے اولیاء جو ہیں، ان میں سے بہت سے اولیاء مادرزاد ولی کہلاتے ہیں، یعنی پیدا ہوئے اسی وقت اللہ پاک کی ایسی ان کے اوپر عنایتیں تھیں کہ ان سے ایسی کرامتوں کا، ایسی باتوں کا ظہور ہوا کہ جس سے معلوم ہوا کہ یہ اللہ پاک کے نیک بندے اور پسندیدہ اور اللہ کے ولی ہیں۔ تو ایسوں کو مادرزاد ولی کہا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ابتدا سے جو حالات ہیں، بچپن کے جو حالات ہیں، وہ سارے اسی انداز کے ہیں، اور اولیاء کے بھی اس طرح کے حالات ہیں۔ پھر بہت سارے وہ ہوتے ہیں کہ جو عبادتیں کرتے رہتے ہیں، ریاضتیں کرتے رہتے ہیں، اور ان کا مقصد اللہ پاک کو راضی کرنا ہوتا ہے، اللہ پاک کو خوش کرنا ہوتا ہے، اس کی بارگاہ کے اندر مقام و مرتبہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری راہ کے اندر کوشش کرتا رہتا ہے، ہم اس کے لیے راستوں کو کھول دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ پاک نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اس کی خاص رحمتیں، عنایتیں اس کے ساتھ ہیں۔ تو یوں دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ پاک کی عنایتیں ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ عبادت کے ذریعے وہ یہ مقام و مرتبہ حاصل کر رہا ہے، بلکہ عبادت یہ وسیلہ بن گئی۔ حقیقی اعتبار سے اللہ جل شانہ ہی اس کو یہ مقام اور مرتبہ یہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ کے اندر کوشش کرے گا، جد و جہد کرے گا، تو اللہ پاک اس کو اپنا ولی بنا لے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہم سب کو اپنی ولایت عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے، اور رب تبارک و تعالیٰ اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی، اطاعت، رضامندی والے کام مجھے اور آپ کو کرنے کی توفیق دے۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ اللہ والے